اچھا جی، اب ہم ٹیمپرمنٹ ٹریٹس کی بات کریں گے. اس میں یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ٹیمپرمنٹ ٹریٹس ہیں ان کے ہائیز اینڈ لوز کو اس طرح ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ افیکٹو پیرنٹنگ ہو سکے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹی. ایک بچہ ہے جس کی ہائی ایکٹیویٹی ہے اور ایک بچہ ہے جس کی لو ایکٹیویٹی ہے. ہائی ایکٹیویٹی ان اٹ سیلف از ناٹ گڈ اور بیڈ. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بچہ ذرا ہائپر لگ رہا ہے تو وہ بڑا ہی ہمارے لیے مشکل ہے. ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے اور ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کیسے ریزلٹس جو ہیں وہ لے کر آ رہا ہے. یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ ایک انرجی لیول سے کام کرتا ہے تو وہ والدین کو خوشی ملتی ہے. کوئی بھی پیرنٹس پسند نہیں کرتے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ڈل ہوں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ کس جگہ پہ وہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ ڈسپلے کر رہے ہیں. اب اگر ایک پیرنٹ کو پہلے سے پتا ہے کہ جی میرا بچہ جو ہے اس کا ہائی انرجی لیول ہوتا ہے، تو جب بھی وہ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں ویٹنگ ٹائم ہو سکتا ہے، یا مثلاً آپ گروسری کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو جو ہائی ایکٹیویٹی والا بچہ ہے وہ کیا کرے گا؟ ہر چیز کو کارٹ میں ڈالے گا، ان کو ٹچ کرے گا. ایسی جگہ پہ اس بچے کو آپ کیسے مینج کریں گے؟ ایگزیکٹلی اس کو کوئی آپ پہلے سے لسٹ دے دیں گے، اس کو کچھ آئٹمس کی رسپانسبلٹی دے دیں گے، اس کو ایک کارڈ دے دیں گے، یا اگر آپ ہی کارڈ چلا رہے ہیں تو آپ اس سے رکھواتے جائیں گے. اس میں جو ایک بہت بڑی پرابلم میں نے دیکھی ہے، اپنے پاس ہی لسٹ رکھتے ہیں، خود ہی لینا چاہتے ہیں اور بچوں کو کنٹینیوسلی روکتے رہتے ہیں اور ڈانٹتے رہتے ہیں. اور پھر جب بچے ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، بچے پھر چاکلیٹس اور جنک اور ایسی آئٹمز لانا شروع کر دیتے ہیں نا. تو اگر آپ ان کو پہلے ہی فوکس کر لیں گے تو وہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے. اچھا، اسی طرح سے لیٹس سے کہ آپ ایئرپورٹ پہ ہیں یا کہیں ڈاکٹرز کے پاس وزٹ پہ گئے ہیں، ایون شادیوں پہ آپ گئے ہیں اور آپ وہاں پر بھی چاہ رہے ہیں کہ جی بچہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ہائی انرجی والا ہے، ہائی ایکٹیویٹی والا ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ٹاسک ہونا چاہیے ان کو انگیج کرنے کا وہاں پر، تاکہ یہ کہ بچہ جو ہے اس کی انرجی غلط ڈائریکشن میں جو ہے وہ نہ چلی جائے. اچھا، یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہائی ایکٹیویٹی بچے ہوتے ہیں وہ بالکل نارمل ہوتے ہیں. ہر بچے کو ADHD کا لیبل نہیں دے دینا چاہیے. کہ بہت سے پیرنٹس یہ غلطی کرتے ہیں، جیسے ٹیچرز بھی اسکول میں فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ بہت ہائپر ہے اور اس کو کچھ کہو. اور ہم بھی اکثر بچوں کو اسی طرح ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم ٹک کے کیوں نہیں بیٹھتے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ان کی انرجی لیول کے مطابق جو ہے کچھ ایکٹیویٹی دے دیا کریں. ایسے بچوں کے لیے پیرنٹس کو افیکٹو پیرنٹنگ کے لیے والدین کو یہ کرنا ہوگا کہ کچھ بیک اپ پلانس ہر جگہ کے لیے رکھیں. کچھ نہ کچھ ان کے پاس ٹاسک ہونے چاہیے، گیمز ہونی چاہیے، ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، طریقے ہونے چاہیے کہ وہ بچوں کی انرجی کو کسی نہ کسی لیول پہ ڈائیورٹ کر سکیں. لیکن ایسے بچوں کا جب اگر اسکول کی جیسے کلاس میں آپ نے کہا اکثر ٹیچرز ایسے بچوں کی کمپلین کرتی ہیں، تو اس اینڈ پہ پیرنٹس کا کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بچوں کو بہت ہیلدی ہائی لیول کی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں اور پھر آپ ان کو یہ بتاتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ پیٹرن سکھاتے ہیں کہ کون سی انوائرمنٹ ایسی ہے جہاں پر یہ ایکٹیویٹی آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے، اور پھر آپ ان کو وہ ٹائم زونز بتا کر ان کو طریقے سکھاتے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنے آپ کو کیسے مینج رکھیں گے. ان کی انرجی آپ چاہتی ہیں کہ گھر کی ایکٹیویٹیز میں یوز ہو تاکہ ادھر پھر وہ اپنے آپ کو اسٹیبلائز رکھ سکیں. جی بالکل. اگر تو ایک ٹیچر ہے جو ٹیمپرامنٹس کو جانتی ہے اور وہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ جی یہ بچہ جو ہے یہ ہائی ایکٹیویٹی والا ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے پھر اس بچے کو تھوڑی سپیس دے گی اور اس سے کچھ ایسے ٹاسک کلاس میں بھی کروا لے گی نا، کہ دروازہ بند کر دو، یہ سٹاف روم میں سے لے کر آ جاؤ، لائن بنوانے میں ہیلپ کر دو. تو وہ بچہ جو ہے وہ پھر وہاں پہ انگیج ہو جائے گا اس کام میں، یا ایون اس سے ریڈنگ کروانی ہے، کوئی بورڈ پہ کچھ لکھوانا ہے، اس طرح سے کرتی رہے گی. لیکن زیادہ تر ہماری ٹیچرز جو ہیں وہ ٹیمپرامنٹس کو نہ تو سمجھتے ہیں اور اکثر اس سے فرسٹریٹ ہو کر ہی وہ اس کو مینج نہیں کر پاتے. اس لیے پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹی یہ ضرور اون کر لینی چاہیے. اچھا، لیکن یہ والا جو بچہ ہوگا جس کے ہائی ایکٹیویٹی کا لیول ہوگا، جیسے ٹاڈلر بھی ہوگا، کرال بھی کرتا ہوگا، نیا نیا چلنا شروع کرے گا، تب بھی اس کی ایکٹیویٹی لیول ہائی ہوگی. تو ایسے موقع پہ پیرنٹ کو ایک سیف انوائرمنٹ اس کو دینا ہے، کیونکہ وہ سیڑھیوں سے گر سکتا ہے، وہ کوئی اور ایسی رسکی جگہ پہ جا سکتا ہے. تو ہمیں خود سے پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے لیے سیف باؤنڈری کیسے کریٹ کرنی ہے. جیسے گھر میں کوئی بزرگ ہیں، وہ ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں پھر ان بچوں کو اسپیشل انسٹرکشن دینی پڑتی ہیں اور ان کو کوئی اور ایک راستہ دکھانا پڑتا ہے کہ وہ کیا کام کر سکتے ہیں.
ان کو کچھ ایسے پروگرامز میں بھی ڈالنا چاہیے یا ایسی ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے جہاں پر ان کی جو انرجی ہے وہ یوز ہو جائے. کبھی کبھی مدرز مجھے کہتی ہیں یا تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یا ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں, یا بہت مشکل ہے, ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. تو میں ان کو کہتی ہوں صرف ان کو رسی دے دیں کودنے کے لیے, یا یہ کہ کوئی کشنز رکھ دیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر وہ ان سے کھیل کر اپنی انرجی کو کسی نہ کسی لیول پہ جو ہے وہ ریلیز کر سکیں. اچھا, ہائی انرجی بچے جو ہوتے ہیں, جو ہائی ایکٹیویٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو جب بھی آپ نے کچھ کام کروانا ہے تو ان کو ٹرانزیشن ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہ بہت سے جو لوگ ہیں یہ نہیں سمجھ پاتے. وہ ایک دم سے چاہتے ہیں کہ بچہ اپنی جو ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس سے سوئچ آف ہو اور جو کام ہم اس کو دے رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. جیسے آپ نے جب ان کو پلے ٹائم دیا ہوتا ہے اسکول کے بعد, یہ گھر میں کھیل رہے ہیں, اب آپ نے ان کو بلانا ہے کہ آؤ بیٹھو ہوم ورک کریں, اور جب ہم ایک دم انسٹرکشن دیتے ہیں تو کیونکہ ان کا ایکٹیویٹی لیول بہت ہائی ہوتا ہے, ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ایک دم بیٹھ جائیں. تو ان کو آپ نے کم از کم 10 سے 15 منٹ کا مارجن دینا ہوتا ہے کہ یہ پھر آئیں, یہ سیٹل ہوں اور یہ پھر پڑھنا شروع کریں. اس میں مارجن کیسے دیا جائے؟ مطلب جس طرح سے اگر وہ کوئی ٹوائز سے کھیل رہے ہیں تو کیا ان کو یہ کہا جائے کہ ابھی آپ کے پاس 10 منٹس ہیں, آپ اپنے ٹوائز کو سنبھال لیں اور اس کے بعد ہم پڑھنا شروع کریں گے. آپ ان کو ایک تو پریپریشن ٹائم دے دیتے ہیں. جیسے اگر آپ نے ان کو لیٹس سے 1 آور پلے ٹائم دیا ہوا ہے تو 45 منٹس کے لیے یہ بہت ہائی ایکٹیویٹی لیول پہ ہیں. پھر اس کے بعد ان کو 1-2 ایکٹیویٹیز آپ ایسی دے دیتے ہیں کہ اب آپ مثلاً گھر کے اندر آ جائیں اور اب آپ بیٹھ کے یہ گیم کھیل لیں جو ذرا تھوڑی سی اس ایکٹیویٹی لیول کو ڈاؤن کر دیتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ ان کو تھوڑا سا ایسے ہی کروا دیتے ہیں کہ اچھا آپ میں بھی اسٹریچ کر لو, یہ کوئی اور اس طرح سے پانی پی لو کچن سے جا کے, یہ بھی تھوڑی لو ایکٹیویٹی ہو جائے گی, اور پھر وہ اس پریپریشن کے ساتھ بیٹھ کر ان کو پڑھنے کی طرف آپ لے کر آتے ہیں. جیسے بیڈ ٹائم سے پہلے بھی ہوتا ہے نا کہ ایسے بچوں کو انوائنڈ کرنے کا ٹائم دو, اور ان کے ساتھ ہوئی ہے جیسے میں اپنے بچوں کے ساتھ پھر ریڈنگ کرتی تھی. اچھا, ایک اور ان بچوں کے ساتھ چیلنج ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ان کا ایکٹیویٹی لیول ہائی ہوتا ہے نا, اگر کوئی اور بہن بھائی ہے جو ان کے ساتھ ہے جس کا یہ ایک ٹریٹ نہیں ہے, تو وہ تو جب تھکے گا رات کو تو وہ کہے گا کہ آئی ایم ٹائرڈ اور وہ بیڈ میں چلا جائے گا. یہ بچے اگر تھک بھی جاتے ہیں نا تو ان کو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پٹ دیم ٹو سلیپ. یہ اس وقت سونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ فٹیگڈ ہیں, یہ ٹائرڈ ہیں, اور کبھی کبھی پیرنٹس اس نیڈ کو اوور لک کر سکتے ہیں. جتنا ان کا مطلب اسٹیمنا ہوتا ہے اس وقت اس سے زیادہ کوئی ٹاسک دے سکتے ہیں, یا زیادہ دیر کے لیے ان کو کسی ایکٹیویٹی میں انگیج کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جی بچہ جو ہے یہ ہائی ایکٹیویٹی بچہ ہے, اب اس کا سلیپ ٹائم ہو چکا ہے, صبح سے بہت سی ایکٹیویٹیز میں انگیج رہا ہے, تو اب آپ اس کو ٹائم ٹیبل دیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اب ہم سو جائیں گے, اس ٹائم پہ ہم بیڈ میں جائیں گے, جیسے بات ہو رہی ہے اب ہم اسٹوری بک پڑھیں گے. آپ اس پہ ریلائی نہیں کرتے کہ بچہ آپ کے پاس آ کر بولے گا کہ میں ٹائرڈ ہوں تو وہ سوئے. اگر وہ لگ رہا ہے کہ جی ایکٹیو سا ہے, ہائپر ہی ہے, تو چلو میں اس کو ہائپر ہی رہنا. تو ان کو لیبل نہیں کرنا, ہائپر بچہ نہیں کہنا, یہ کیونکہ بہت زیادہ کامنلی اس قسم کی بات جو ہوتی ہے وہ بچوں کے بارے میں بولی جاتی ہے. اسی طرح یہ بہت ساری ایسی انرجی ایکٹیویٹیز کریں گے, بہت تیز بھاگیں گے. گھر میں بھی اگر آپ کہیں گے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں تیز بھاگیں گے. مارکیٹ میں گئے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو ریسنگ لگانے کا شوق ہے. پلے گراؤنڈ میں جانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں. بیڈ پہ آپ بٹھاتے ہیں تو اس پہ جمپ کرتے ہیں. سیڑھیاں اوپر نیچے چڑھنے اترنے کا ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. ان کے لیے ایکسیپٹنس ضروری ہے نا کہ یہ بچہ اس کی ایکٹیویٹی لیول یہ ہے, بس اس کو میں نے تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنا ہے. اس کا اپوزٹ بچہ ہے, اب وہ اس کی ایکٹیویٹی لیول جو ہے وہ بہت ہی لو ہے, اس میں کوئی بھی ایمبیشن نہیں ہے, کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز کرے, وہ ٹاسک کرے, وہ گیم کھیلے. پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی بار بار پش کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس بھی ایگزاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان بچوں کو کیا کرنا ہوتا ہے, ان کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے کہ یہ اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر سکیں. آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے ٹریٹ میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا سلو یا زیادہ ٹائم لینے والے بچے ہیں. اصل ان بچوں کے لیے جو ٹارگٹ پیرنٹس کو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے 10 منٹ زیادہ لے لیے, آدھا گھنٹہ زیادہ لے لیا, لیکن اینڈ آف دا ڈے وٹ میٹرز از کہ انہوں نے کام کمپلیٹ کر لیا. تو کام کمپلیٹ کر لیں تو دیٹ از گڈ انف نا. پھر یہ کہ ہم ان کو یہ کرتے ہیں کہ اس بات پہ کمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگلا کام جو پیرنٹس کے لیے کرنے کا ہے کہ ان کو لیزی نہ کہا جائے, ان کو سلو نہ کہا جائے, ان کا مقابلہ نہ کیا جائے کہ بھائی کو دیکھو, بہن کو دیکھو, کزن کو دیکھو. ان کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ٹائم دینا ہوتا ہے. جو جن کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے, ان کی ایکٹیویٹی سلو ہے تو ان کو سٹارٹ کرنے کے لیے ٹائم زیادہ دینا ہوتا ہے. اس میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے
بہت جگہ پہ یہ ہوتا ہے جو ایسے بچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر پاتے صحیح ٹائم پہ, اور دیر ٹائمز when there's a deadline, جیسے ناشتہ ختم کرنا ہے, اسکول جانا ہے, وہاں پہ پھر تباہیاں مچ جاتی ہیں, مائیں پاگل ہو جاتی ہیں. اب اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, ٹائم تو ہو گیا, تو پھر وہاں ماں کیسے ہینڈل کرے. جیسے آپ بریک فاسٹ کروا رہے ہیں, یا تو 10 منٹ پہلے شروع کر لیں, ان کو تھوڑا سا ارلی ٹائم دے دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں کرتے تو پھر آپ ان کے لیے کچھ سینڈوچ بنا کر یا کچھ بھی, جب آپ ان کو گاڑی میں بٹھا لیں وداؤٹ گیٹنگ فرسٹریٹڈ, اور آرام سے ان کو راستے میں جو ہے وہ اپنا سینڈوچ کھانے دیں, یا کوئی بھی جیسے ایپل ہے یا کچھ بھی لے رہے ہیں, کوئی ایسی چیز لے رہے ہیں. کیونکہ مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کی ایکٹیویٹی کو اپنے مطابق لانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہماری فرسٹریشن بچوں کو بہت نظر آتی ہے, اور ہمارے بڑے غلط قسم کے ریمارکس اور جملے نظر آتے ہیں, جس سے وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا, ایک آپ کا ریلیشن شپ بریچ بھی ہوتا ہے, آپ کو پیرنٹ کو خود بھی فرسٹریٹڈ فیلنگ ہوتی ہے, بچہ بھی بہت لو فیل کرتا ہے. کہ پیرنٹس اس بات پہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں یہ وہی کھائے جو میں اس کو دے رہی ہوں, مطلب آپ وہ تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو بھی مینیج نہیں کرتے نا اس بچے کے اور اس ٹائم کے ساتھ, اور پھر اس میں فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پیرنٹس اگر ریلیکس ہو جائیں نا, اور ریلیکس ہو کے سولوشن کی طرف جائیں تو آسانی ہوتی ہے. اسی طرح بچوں کو ٹائم کا کانسیپٹ دیا جا سکتا ہے, کلاک ان کو دی جا سکتی ہے, ان کو اس میں بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کو اس ٹاسک کو اس ٹائم تک ختم کر لینا چاہیے, اور اگر آپ سے نہیں ختم ہوتا تو پھر ہم اس کے بارے میں ڈسکشنز بار بار کر سکتے ہیں کہ اچھا کیسے اس کو یہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے. اچھا, جب میں مدرس کو اس طرح کی ٹپس وغیرہ دیتی ہوں نا, تو کبھی کبھی مدرس کے یا تو ایکسپریشن مجھے بتاتے ہیں, یا مدرس کہہ بھی دیتی ہیں فلا یہ تو بڑا ہی لمبا اور بڑا مشکل کام ہے, تو پھر میں ان سے کہتی ہوں چلے کمپیریزن کر لیتے ہیں. ابھی آپ کچھ بھی نہیں کر رہی, کیا آپ کے مسائل حل ہو گئے ہیں, کیا آپ کی فرسٹریشن ٹھیک ہو گئی ہے, بلکہ وہ بڑھ رہی ہے, اور بچے کے بیہیویئر بھی زیادہ سے زیادہ خراب ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ نے ٹائم انویسٹ کرنا ہی ہے تو پریشان ہونے کے بجائے جو کرنے والے کام ہیں ان پہ انویسٹ کر دیں نا. اور جب آپ ٹھیک ڈائریکشن میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کو فروٹفل نظر آتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ڈاکٹر کمل اس طرح کے بچوں کی ہیلپ اسکول میں تو نہیں ہو رہی ہوتی. اسکول میں تو ایک ٹائم ہے جس ٹائم سے آپ نے کلاس اسٹارٹ کرنی ہے اور دوسرے ٹائم پہ ختم کرنی. پیپر ہے اس ٹائم پہ اسٹارٹ ہوگا اور اسی ٹائم پہ ختم ہوگا. تو اسکول میں پھر کیسے یہ بچے, اس میں اگین آپ 2 کام کر سکتے ہیں. ایک تو آپ گھر میں بچوں کو پھر ٹائمر کے ساتھ سکھاتے ہیں, ان کو یہ ٹائم کی سینس دیتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ ٹاسک ہوتے ہیں ان کو کیسے ہم اس ٹائم کے اندر لے کر آتے ہیں. میرا ایک بچہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کسی کام میں سلو ہے, اس کا کوئی کوشچن ہے جس کا آنسر 10 سینٹینسز پہ ہے, تو میں آٹومیٹیکلی گھر میں اس کو پریپریشن کرواتے وقت وہ 10 کے 10 سینٹینسز نہیں یاد کرواتی تھی, میں اس میں سے کوئی 3 سینٹینسز کو انڈر لائن کر دیتی تھی کہ ان کو کاٹ دو, یہ نہ یاد کرو, تاکہ باقی بچے اگر اس ٹائم میں 10 سینٹینسز کا وہ آنسر لکھ لیں گے تو میرا بچہ 6 سینٹینسز کو لکھ سکتا ہے, تو میں اس کو اتنا ہی پہ رکھوں بجائے اس کے کہ وہ پھر 3 لکھ کر آئے پریشانی میں. تو ماں مر نہیں جائے گی. اسکول میں تو ڈیلی ہوتا ہے, روٹین پہ کام ہوتا ہے, گھر میں ماں کبھی کرتی کبھی نہیں کرتی, بچہ وہ میسج نہیں رہتا ہے کہ یہ مکمل کرنا ہے اس ٹائم پہ کام. اور اسکول میں بھی نا وہ ایک ڈسپلن سے ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر وہ بچے بھی نا ٹیونڈ ان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا جو امپورٹنٹ ایریا ہے اس میں یہ ہے کہ مدر جو ہے وہ ٹیچر سے جا کر بات بھی کرے, ان کو بتائے کہ کیونکہ میرا بچہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتا ہے گراسپ کرنے میں, تو جیسے اسکول کا کوئی کام ہے تو اس میں آپ اس کو 5 منٹس ایکسٹرا دے دیا کریں, یا یہ کہ اگر یہ 6 سینٹینسز بنا رہے ہیں تو یہ 5 بناتا ہے, تو دیٹ شوڈ بی اوکے فار می. میں نے کبھی بھی اپنے بچوں پہ پریشر نہیں رکھا پڑھائی کا. یہ بھی نہیں ہے کہ بچوں کو بالکل ہی فارغ کر دیا جو مرضی کریں, لیکن اس طرح کے انڈیو قسم کے پریشرز نہیں رکھے ہیں کہ بھئی یہ بھی کرو وہ بھی کرو. ایوریج نمبر لیے وہ بھی ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ دیکھتی تھی کہ اوور آل پرسنالٹی کو بلڈ کرنا چاہیے, اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بچے یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں تو ان کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے, ان کو لیبلنگ نہیں ملتی ہے, اور وہ بچے پھر بڑے ہائی پاورڈ جو ہے وہ پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اب ان کا وہ اونرشپ کے ساتھ پھر کام کرتے ہیں. آگے جا کر نا آپ کی ایک اوور آل پرسنالٹی بلڈ ہونی چاہیے. میں نے بھی پہلے پرانے پیرنٹس کی طرح پہلے بچے پہ وہی کیا نا کہ پریشر ڈالا کہ ویسے تھا بھی ماشاءاللہ کر بھی لیتا تھا, لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اس نے اینگزائٹی بہت لی اس بات پہ. تو پھر میں نے مطلب سیکنڈ بچے پہ نا اس کو پھر میں نے یہی کہا کہ مطلب as long as she is passing the class, she knows she's got the concepts, that's enough. کل آج کل جو یونیورسٹیز کے کرائٹیریاز ہیں اس کو آپ میچ نہیں کر پاتے, پھر اس کا کیا؟ اوور آل پرسنالٹی بنتی ہے ان کی, بچوں کی پرسنالٹیز کو کرش کرتے ہیں. ایک چیز ہے کہ اگر بچہ پرولونگ کر رہا ہے اس چیز میں کہ بہت سلو لرنر ہے اور اس چیز کو کاپ اپ نہیں کر پا رہا ہے, وہ اسٹل پیچھے جا رہا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ پھر دیکھیں آپ کو یہ انالائز کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے سبجیکٹ سے ہی پک کیے ہیں,
کو کوئی سبجیکٹ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کی سیلف اسٹیم کے چیلنجز اس کے ساتھ کیسے ہیں. 9-10 کے لیول پہ کچھ ہو نہیں سکتا نا, وہ ایک چینج ہی نہیں ہو سکتی. تو بس اسے کہ ایوریج کر لو, پاس ہو جاؤ. آگے ایف ایس سی ہے, اس کے بعد آگے ہے, دیکھا جائے گا آگے. دیکھیں جو بچہ کر نہیں رہا, جو کر رہا ہے اس کو تو آپ کہیں, جو بچہ کر نہیں پا رہا آپ اس کو ایکسیسو جب وہ پریشر دیتے ہیں, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ. اصل میں اپنے سالوں کو بنانا بھی ڈاکٹر انجینئر ہو سکتا ہے اس کو کرنا نہ آتا ہو سکتا ہے وہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہو, ہم صرف کہتے ہیں جا کے بیٹھ کے ہوم ورک کر دو, کیونکہ ہر کوئی بس یہ کہتا ہے پڑھو, یہ نہیں بتاتے کہ بھئی اگر گیپ ہے تو ویئر از دا گیپ, اس گیپ کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. اچھا جی, نیکسٹ ریٹ دیکھ لیتے ہیں ریگولیرٹی کا. اب اگر ایک بچے میں یہ ٹریٹ بہت زیادہ ہے نا, ریگولیرٹی کا ہائی ہے, تو کیا مطلب ہے, اس کے بہت سے پیٹرنز پریڈکٹیبل ہوں گے, کہ وہ بچہ اسکیجولز پہ چل رہا ہوگا, جو پیرنٹس نے روٹین سکھائی ہیں اس کے مطابق سارے کام کر رہا ہوگا. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ والدین بھی بڑے خوش ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم اس بچے کو بہت اچھا سکھا رہے ہیں, بڑی چیز کی تربیت کر رہے ہیں. پیرنٹس واقعی اگر آرگنائزڈ ہیں, فوکسڈ ہیں, تو اس بچے میں اور زیادہ وہ چیز زیادہ اچھی طریقے سے آنا شروع ہو جائے گی. اس بچے کو چیلنج کیا آ سکتا ہے, کیونکہ یہ بہت ریگولر ہے, تو اگر کوئی پیرنٹس لاسٹ منٹ پہ کوئی بھی اسکیجول چینج کرتے ہیں یا کہیں پر بھی کوئی چینج آتی ہے, تو یہ اس بچے کے لیے بہت اپسیٹنگ ہو جاتی ہے اور وہ اسے کوپ نہیں کر پاتا. تو یہاں پر والدین کیا کرتے ہیں, وہی بات ہے کہ کئی دفعہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, یا یہ کہ کوئی ناراض ہو جاتے ہیں یا فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ اتنی سی بات پہ ایموشنل ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو تھوڑا سا ایڈوانس میں کوئی وارننگ دے دینی چاہیے اور اس کو تھوڑا سا ری ایشور کر دینا چاہیے. مثلاً شام کو آپ نے پلان بنایا تھا پارک جانے کا, اب بچہ تو جو ہے وہ ریگولیرٹی میں بہت ہائی ہے, وہ سارا دن اپنے سارے ٹاسک کمپلیٹ کر کے رکھے گا کہ شام کو میں نے پارک جانا ہے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صبح سے بادل ہیں, یا آپ کو کسی نے میسج کر دیا ہے کہ شاید ہم شام کو ملنے کے لیے آئیں, تو پھر آپ بچے کو تھوڑا سا وہ بتا دیتے ہیں کہ مے بی آج ہم نہ جا سکیں, کہ بچے کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے. یہ جو بچہ ریگولر ہوتا ہے نا, مثلاً پیرنٹ جب اسکول سے اسے پک کرتے ہیں اور اگر وہ لیٹ ہو گئے 5 منٹ بھی, تو کیا ہوگا, یہ رو رہا ہوگا یا اپسیٹ ہوگا, یا وہ باتوں کو کاموں کو مینج نہیں کر سکے گا. ایسے بچوں کو پھر اس طرح کے مواقع پہ پیرنٹ سے کیا چاہیے, ری ایشورنس, کہ دیٹس اوکے, یو نو آئی ایم سوری, آج یہ ہو گیا, اور پھر آہستہ آہستہ ان کو فلیکسیبلٹی کی طرف بھی لے کر جانا ہوتا ہے. ود پیسج آف ٹائم, یعنی کہ جیسے جیسے یہ زندگی میں بچے آگے بڑھتے ہیں, اصل جو ان بچوں کو سکھانا ہوتا ہے نا, وہ ہے کہ زندگی میں ہر کام ریگولیرٹی سے نہیں ہوتا, اور جب کوئی ارریگولیرٹی ہو رہی ہو تو اس سے کیسے کوپ کیا جاتا ہے. یہاں پہ افیکٹو پیرنٹنگ یہ ہوگی, کیونکہ آپ دیکھیں شروع میں تو ہم ان کے لیے تالیاں بجاتے رہتے ہیں, بڑے خوش رہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا اچھا ہے, لیکن اب آگے جا کے زندگی میں اس کے اندر پرفیکشن کے ٹریٹس آ جاتے ہیں, اور وہ اپنی زندگی, اپنے اسپاؤس کی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی جو تباہ کر دیتا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز پہ نا وہ اتنا زیادہ وہ کرتا ہے کہ یہ یہاں کیوں ہے, یہ ایسے کیوں ہے. او سی ڈی بھی ایسے بچوں کو جو پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں ان کو ڈیولپ ہو جاتی ہے. ان کو آہستہ آہستہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی انپریڈکٹیبل بات ہوتی ہے تو وہاں پہ میں نے فلیکسیبل کیسے ہونا ہے. جن بچوں کا یہ ریگولیرٹی کا ٹریٹ لو ہوتا ہے تو وہ کیا ہے, ان کے جو سمجھیں کہ انٹرنل کلاک جو ہے نا وہی سیٹ نہیں ہے پراپرلی, اب وہ بہت ارریگولر ہے. آپ ان کو روٹین سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, جو مرضی آپ ان کو کہہ رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, جو ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. ایون جو چھوٹا بچہ ہے, جیسے یہ نیو بورن بھی ہوگا یا کچھ مہینوں کا ہوگا, اس کا سلیپ پیٹرن نہیں بن رہا ہوگا, کھانے کا پیٹرن نہیں بن رہا ہوگا, اور ایسے بچوں کے لیے جب پیرنٹس بہت فکس قسم کی روٹینز بنانا چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ سونا ہے, اس ٹائم پہ جاگنا ہے, تو وہ ان کے لیے, بچوں کے لیے جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. وہ بچہ کر نہیں رہا ہوتا, پیرنٹس زبردستی کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کی لو ریگولیرٹی ہے, یہ اس طرح سے فوراً سے یہ کام نہیں کر سکتے, تو ہم نے ان کے لیے کوئی ریوارڈ سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. جیسے ان کے لیے سٹارز ہیں یا کوئی ٹارگٹ ڈیز ہیں, وہ ان کو آپ ٹاسک ایسے دیتے ہیں تو پھر وہ اس کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم ان کو صرف لیکچرز دیتے رہتے ہیں, کمپیریزن دیتے رہتے ہیں بہن بھائیوں سے اور لوگوں سے, اپنی فرسٹریشن مار پیٹ کے اتارتے ہیں, تو اس سے پھر بچے جو ہے نا وہ سیٹل نہیں ہوتے. مجھے بھی ریسنٹلی کسی پیرنٹ سے بات کرنے کا موقع ملا, تو ان کے اپنے ایک بچے کا چیلنج آ رہا تھا کہ وہ بچے کو بہت ہارشلی ڈیل کر رہے ہیں کچھ سچویشن میں, اور مار پیٹ بھی کر رہے ہیں.
مدر نے مجھے کہا کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا کہ بھی مارے بغیر کام کیا جائے، تو مجھے اس لیے عجیب لگ رہی ہے کہ میرے سوشل سرکل میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن پڑھے ہوئے بھی ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، لیکن وہ باقاعدہ جب میں ان کو اپنی کوئی سچویشن بتاتی ہوں تو کہتے ہیں کہ 1-2 لگا دیا کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ اس کو بالکل نارم لیتے ہیں. ان کو نا یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ مارے بغیر کیسے بچے کو ہم سکھا سکتے ہیں نا، تو ٹیکنیکس نہیں پتا ہوتی. پھر میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ ٹیکنیکس کا جاننا ضروری ہے. اصل میں اس وقت ہم خود اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں نا، اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، تو وہ پھر ہم اچھا جی، ایک اور ٹریٹ ہم کر لیتے ہیں، دیٹ از انیشیل ریئیکشن. انیشیل ریئیکشن جو ہے اگر اپروچنگ یا بولڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جو بچہ فوراً ہر کام میں انفیملیئر انوائرمنٹ میں جا کر جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، چاہے وہ سچویشن ہے، چاہے وہ کوئی لوگ ہیں، چاہے وہ کہیں آنا جانا ہے. اب یہ بچے جیسے پلے ایریا میں گئے ہیں تو آرام سے کھیل لیں گے، پیرنٹس کے ساتھ کسی کی جگہ ہے، مہمانوں کو مل رہے ہیں تو بڑی اچھی طرح سے مل لیں گے، وہاں تو پیرنٹس کو مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن ایسے بچوں کا مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ کئی دفعہ وہ غلط جگہ پر کوئی بہت جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ رسک اسیسمنٹ ان بچوں کی نہیں ہوتی. جیسے آپ دیکھیں کہ وہ ایلیویٹر میں کوئی جا رہا ہے اسٹرینجر، اس کے ساتھ چل پڑیں گے، ان کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہو رہی. تو آپ کو ایسے بچوں کو یہ سکھانا پڑتا ہے کہ اپروپریٹ بیہیویئر کیا ہے. جیسے اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، آپ نے کمرے میں کوئی بات کی ہے تو وہ جا کر ان کو نہیں یہ پتا ہوگا کہ یہ دادی کو بتانی ہے کہ نہیں، یہ کسی اور رشتے دار کے سامنے بولنا ہے کہ نہیں، تو وہ آرام سے بول دیں گے. میری بیٹی 3 سال کی تھی اس وقت، اور ہم میرے کزن کی شادی تھی اور اس پہ وہ وہاں پہ تھی، اور جو کیمرہ مین تھا ہی ایسکڈ کہ میں آپ کی پکچر لے لوں، آپ کھڑی ہو میں آپ کی پکچر لیتی ہوں. تو اس نے اس کو کہا 1 منٹ میں اپنی ماما سے پوچھ کے آتی ہوں. میرے لیے ایک بڑا شوق تھا کہ میں نے کبھی اس کو اس طرح سے وہ تو نہیں کیا تھا، لیکن اس میں کیا یہ بچے کا کیا ٹریٹ تھا؟ نے وڈرا کیا اس سے، غلط سچویشن سے اس کو صحیح طرح سے ہیلدی طریقے سے وڈرا کرنا آتا ہے. اکثر ایسے بچوں کو کہا جاتا ہے یہ بولڈ ہیں بڑے. اب ہیلدی سچویشن میں تو یہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن افیکٹو پیرنٹنگ یہ کہ ہم نے ان کو نقصان سے بچانا ہے. کہ کئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کو نہیں بولنا چاہیے. اسٹرینجر کے ساتھ وہ بات کریں، سڑک پہ آرام سے چلے جائیں گے. تو پھر ایسے بچوں کو ہمیں سکھانا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ڈفرینشیشن میرے خیال ہے بچے کو دینی بڑی ضروری ہے کہ کون آپ کی جو ہے وہ سیف والا کون سا ہے اور کہاں پہ آپ نے اسے جی وڈرا کرنا ہے. آپ دیکھیں ایسے بچوں کے لیے جیسے یہ سیکشل ابیوز ہوتے ہیں، اس قسم کے چانسز بڑھ جاتے ہیں نا، ان کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ بھی کیا باؤنڈری ہے. اچھا، اگر ایک بچہ جو ہے وہ وڈران ہے، اس کا اپوزٹ ہے، انہیبیٹڈ ہے، تو اب تو یہ بہت شائع سا ہوگا، یہ نارمل جگہوں پہ بھی نہیں آ جا رہا ہوگا، یہ نئے ایکسپیرینس سے کنفیوز ہو جائے گا، کئی جگہوں پہ اس کے فیئرز ہوں گے، یہ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہوگا. اب پیرنٹ جو ہیں وہ بہت اس میں تنگ ہوتے ہیں، ہر جگہ بچے کو پش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر پیرنٹس کو جو کرنا چاہیے کام وہ یہ ہے کہ بچے کو ریزنیبل طریقے سے پریکٹس کرانی چاہیے کہ بھئی مثلاً ہر جگہ پہ بچے کو ایکسپوجر دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ضروری ہے، مثلاً یہ جی اب یہ جو مہمان ہے ادھر آپ نے جانا ہے اور میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں گی اور آپ 10 منٹ کے لیے اس کو مل لیں اور پھر ٹھیک ہے آپ اپنا کھیل لیں. یا یہ کہ بچے کو بہت پش نہیں کیا کہ اگر وہ بچہ گیا بھی ہے آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہے تو جی اب سلام بھی کرو، اب یہ بھی بولو، اور اب یہ والی پوئم بھی یا یہ والی جو آیتیں ہیں وہ بھی سناؤ. پھر اس کو جہاں جہاں اس نے کوئی سکسیسفل کام کیا وہاں پر اس کی تعریف بھی کر دی. اس کو بار بار یہ احساس نہیں دلایا کہ کتنا تم نے سب کے سامنے شرمندہ کیا، سب بچے کھیل رہے تھے، بول رہے تھے، ایک تم تھے، یہ تو بچہ میرے ساتھ چپکا ہی رہتا ہے، یہ تو ہلا ہی نہیں میرے پاس سے. اٹس اوکے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وڈران بچہ ہے، یہ فوراً جو ہے وہ نہیں آتا جاتا یا نہیں کسی سے بات کرتا. جب بچہ کوئی ایکسپیرینس گین کرتا ہے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کو اسپیسیفک سوشل سکل سکھاتے ہیں. جب لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تو کیسے بات چیت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ رول پلیز کر کر کیا بات کرتے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ہم زبردستی پش کرتے ہیں، اور جب ہم بچوں کی تعریف بھی کرتے ہیں نا تو اکثر اوقات ہماری تعریف بھی بڑی ڈائلیوٹیڈ سی ہوتی ہے. ہم ان کو اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو سب کھیل رہے تھے، آپ چپکے رہتے ہو میرے ساتھ، آپ یہ نہیں کرتے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی بیسیکلی ہم اس کو وہی لیبلنگ دے رہے ہوتے ہیں.